السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ معزز بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا تھا وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اسی دنیا میں جو ہے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ دیکھیے، قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوالات ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی یہ 5 جوابات کو دیے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی بتائیں گے 5 سوال کیا ہیں؟ کوئی بولیں گے 5 سوالات کیا ہیں جو آخرت میں ہر بندے سے ہونے والے ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ پیسہ کہاں لگائے؟ دوسرا جوانی کہاں لگائے؟ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ یہ لینا ماشاء اللہ، سب جو ہے جعفر بھائی بھی بولے بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے، آپ نے جو کہا سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا عن عمرہ فیما افنا، تم کو عمر دی گئی تھی، اپنی عمر کہاں لگایا؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہیں زندگی دی گئی تھی، زندگی کہاں لگائی؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی، جوانی کہاں خرچ کیا؟ اب دیکھیے، سوال یہ ہے کہ پہلے سوال میں دوسرا سوال آ گیا، پوری زندگی دی تھی کہاں لگائی میں جوانی بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ جوانی کا ذکر کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جوانی کی عمر یہ بہت اہم عمر ہوتی ہے۔ اسی مرحلے میں جو عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو دوبارہ سوال کیا گیا۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمائے اور مال کہاں خرچ کیے۔ مطلب یہ ہے کہ مال کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں اور مال خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ مال بھی کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا، اسلامی طریقے کے مطابق ہمیں کمانا ہے۔ جب خرچ کرنا ہے تو خرچ بھی جو ہے اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا، اسراف صحیح نہیں ہے۔ 5واں سوال ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 5ویں سوال کو بتانے کے لیے میں یہ حدیث پڑھا۔ 5واں سوال کیا ہوگا؟ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے 5واں سوال، جو کچھ دین کے بارے میں تمہیں معلوم تھا اس میں کہاں تک عمل کیے؟ دین پورا معلوم کرو نہیں، جتنا دین معلوم ہے اس میں کہاں تک عمل کیے؟ یہ 5 سوالات ہوں گے۔ یہ 5 سوالات کے جواب دیے بغیر کوئی آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ بہت اہم بات ہے۔ ایک مومن بندہ، اس کے سامنے جو ہے 5 سوالات اور اس کا جواب بھی دیا گیا، آپ کو جواب تیار کرنا ہے بس۔ دنیا کا کوئی امتحان ایسا نہیں ہوتا، ہر امتحان میں آپ کو سوال نہیں آؤٹ کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین تمہیں 5 سوالات آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔
اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے، شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے انسان کے نیکی کو کسی بھی طریقے سے ضائع کرے، اس کی نیکی کو کسی بھی طریقے سے ضائع کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں ضائع کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے نیکی قبول ہوتی ہے اس کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل وہ نیک ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا بھی کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے اخلاص ہونا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی کام کر رہے ہیں دین کا اللہ کے لیے کرنا، اس میں کسی اور کی چاہت محبت نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کنڈیشن جو ہے ایک سنت کے مطابق ہونا۔ کیا بھی آپ کام کر رہے ہیں تو دیکھو یہ 2 میں سے ایک بھی اگر چیز مفقود ہے وہ عمل مردود ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث، ہم پتھر دل ہیں، میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کرنے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہو جاتے، دھڑام سے نیچے گر جاتے۔ سب لوگ پریشان ہوتے کہ کچھ ان کے اندر جو ہے بیماری ہے کیا، سب ملا کے اٹھاتے، پھر حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، پھر جو ہے زمین پہ گر جاتے، پھر لوگ انہیں اٹھاتے، تیسری مرتبہ بیان کرنے کے لیے کانپتے ہوئے حدیث بیان کرتے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن جہنم کی ابتدا، جہنم جو سلگائی جائے گی، 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ پہلا وہ آدمی جو شہید ہوگا، اللہ کے راستے میں لڑتے 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 جو ہے جان دے دیا، شہید ہو گیا۔ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ پوچھے گا کہ بندے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دیا تھا، کہاں لگایا؟ کہتا ہے کہ اللہ تیرے راستے میں لڑتے لڑتے جان دے دیا ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے کذبت، تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، تو اس لیے جھوٹا ہے، لڑا تو اسلام کے نام پہ لیکن تیرے دل میں نیت یہ تھی میرے خاندان کا نام ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں کتنا بہادر انسان ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جان دے دیا۔ تیری نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے تیرا عمل مردود۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس آدمی کو جو ہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا آدمی عالم ہوگا، دین کا علم رکھنے والا، اس کو لایا جائے گا، قاری ہوگا، عالم ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بندے تجھے میں نے دین کا علم دیا تھا، دین کی سمجھ عطا کی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے بندوں کو پڑھایا، دین سکھایا، دین سمجھایا۔ اللہ کہتا ہے کذب، تو جھوٹا ہے۔ اس لیے جھوٹا ہے، دنیا میں لوگوں کو پڑھایا اور پڑھا اور خطبے دیا، قرات پڑھا، سب کچھ ہوا، اس لیے پڑھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں میں نام کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ آخرت طلبی نہیں تھی، دنیا طلبی تھی۔ اللہ کہے گا اس کو بھی جو ہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اور تیسرا آدمی مالدار جو بہت بے دریغ خرچ کیا ہوگا، اللہ کہے گا کہ بندے میں نے تجھے دنیا میں جو ہے مال سے نوازا تھا، کہاں لگایا؟ وہ کہے گا پروردگار تیرے راستے میں، تیرے دین کے لیے لگائے۔ اللہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے۔ اس لیے جھوٹا ہے کہ تم نے مال خرچ کیا واقعتاً، لیکن خرچ کرنے کے پیچھے تیری نیت کیا تھی؟ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں گے کتنا بڑا مالدار ہے بھائی، کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تیرے دل میں جو ہے ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف سننا چاہتا تھا، تجھے مل گیا، تجھے مل گیا۔ جو تیری تعریف کر رہے تھے جا، ان کے پاس کوئی ثواب ملتا ہے کیا؟ ان کے پاس کوئی اجر ملتا ہے کیا؟ ان کے پاس لے کے آ جاؤ، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ حکم دے گا اس کو بھی اوندے منہ کے بل جو ہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات دیکھیے عمل سنت کے مطابق تھا، پیسہ خرچ کیا، قرآن حدیث علم حاصل کیا، لیکن کیا چیز مفقود تھی؟ کیا نہیں تھا؟ 2 میں سے اخلاص نہیں تھا۔ نیت میں کھوٹ ہے تو اگرچہ کہ وہ عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے بندو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل ہونا۔ آپ
اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن طریقہ سنت سے ہٹا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں عید میلاد النبی جب آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے نام پر جو ہے کتنا بے دریغ خرچ کرتے ہیں, مال لگاتے ہیں, وقت لگاتے ہیں اور اپنی سب کچھ قربانیاں اس میں کرتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پہ منا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ دوسری شرط مفقود ہے. کام تو اللہ کے لیے ہو رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی یہ عمل کیا؟ ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, عثمان نے کیا, علی نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. نہ خیر القرون میں, نہ صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں کسی نے نہیں کیا. اور آج کے لوگ جو ہے, آج کے دور کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہے عید میلاد النبی منا کے خوشی مناتے ہیں. تو یاد رکھیے شیطان بڑا نفس شناس ہے. انسان کی جتنی بھی بڑی نیکی ہے وہ ان دونوں راستوں میں سے اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا. جب کام اچھا ہوتا ہے اس کی نیت میں فساد پیدا کرتا ہے, چلو نیت میں جو ہے کھوٹ ڈال دیتا. یاد رکھیے اللہ کی قسم, ہمارے اسلاف کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے مشکل چیز اگر کیا تو کوئی ہے وہ نیت کی اصلاح ہے. ہمارے اسلاف جو ہے کہتے تھے نیت کی اصلاح بہت بڑی چیز ہے. اصلاح کرتے ہیں تھوڑی دیر میں بدل جائے گی. تو اس لحاظ سے اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے. اور دوسرا کام, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج, جو طریقہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ہمیں دیا وہی کرنا ہے. نہ اس میں ایک حرف کا اضافہ ہوگا نہ ایک حرف کی کمی ہوگی. یہ دو باتیں یاد رکھیے. اسی لیے ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین میں ابراہیم علیہ السلام, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم میرے خانہ کعبہ کو تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. کون حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں. جب یہ گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی, سورہ بقرہ کے الف لام میم کی آیتیں ہیں, ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ جو نیکی میں نے کیا ہے میری نیکی کو قبول فرما, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہمارے اسلاف جب بھی یہ آیت پڑھتے, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, جب بھی یہ آیت پڑھتے ہمارے اسلاف زاروں قطار روتے تھے, کہتے تھے یا قلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك. اے خلیل الرحمن اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر بنا رہے ہو اور ڈر رہے ہو کہ تمہاری نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے. اللہ کی اجازت سے, حکم سے بنا رہے لیکن ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. نیکی کرنا, لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف اکرام 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے. جب رمضان ملتا تو خوب عبادتیں کرتے, سب کچھ چھوڑ دیتے, اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ دیتے. یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں, وہ درس حدیث دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر. ہزاروں کے میل سے لوگ سفر کر کے آ کے ان کے پاس درس حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے. وہ کہتے تھے رمضان میں حدیث کی کتاب بند کر کے کہتے شہر القرآن, یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سال کے 11 مہینے حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے, لیکن 1 مہینہ مجھے چھوڑ دو. 1 مہینہ جو ہے میرے لیے قرآن کے لیے چھوڑ دو. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے اسلاف اکرام قرآن کے ہو جاتے تھے. جب وہ جو ہے رمضان کا مہینہ چلے جاتا پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے اے اللہ رمضان میں جو کچھ میں نے عبادت کی ہے میری عبادت کو قبول فرما. کیوں؟ نیکی کرنے کے بعد انہیں ڈر تھا کہیں کسی عمل کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے. تو میرے بھائی ایک عظیم پیغام تھا, ایک عظیم بات تھی کہ ہم جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں خصوصاً وہ اعمال جس کے کرنے سے ہمارے لیے جنت میں گھر بن سکتا ہے, اتنی بڑی نیکی بھی اگر نیت میں فساد ہے تو جو ہے وہ عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے. اللہ کے لیے کام کریں, چھوٹا کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں, اس میں بڑی خیر ہے, اس میں بڑا برکت ہے. تو اس لحاظ سے ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے.
آئیے ہم جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے پر جنت میں ہمارے لیے گھر بن سکتا ہے۔ عمل بہت مختصر ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث آپ جانتے ہیں پہلے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دن میں سنت مؤکدہ 12 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اور یہ حدیث محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ 12 رکعت کیا ہے اور کون سے کوئی بتائیں گے انشاءاللہ؟ فجر میں 2 مطلب بعد میں پہلے، بارک اللہ فیک، فجر سے پہلے 2 رکعت، کتنے؟ نہیں، جو بولیں گے وہ صحیح معلوم ہونے والے بولیں گے تو یاد ہو جائے گا سب کو بھی، غلطی بولیں گے تو غلطی بیٹھ جائے گا۔ بارک اللہ فیکم، ظہر سے پہلے 4، بارک اللہ فیکم، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، بارک اللہ فیکم۔ عملی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو وہ خود بخود یاد ہو جاتا، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے، ابھی فجر کا نہیں، آخر میں حدیث میں جو ہے ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر سے پہلے، کل کتنے ہو گئے؟ 12 رکعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اے لوگو فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، صرف 2 رکعت زندگی میں ٹھان لے تو انشاءاللہ عمل ہو جائے گا، تو ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بھی مل جائے ہماری آخرت بن جائے گی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندہ میرا محبوب اس وقت بنتا ہے جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ فرائض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازوں کا اہتمام جو کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرض پڑھتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے، جب وہ نفل بھی پڑھتا ہے تو میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا، میں اس کا کان بنتا ہوں جو سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ غلط معنی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود انسان کے اندر آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حلول کا عقیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے عربی زبان کا ایک انداز ہے، یعنی اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، یہ سب اللہ تعالیٰ ایسی توفیق انہیں دیتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے۔ وہ گانا نہیں سنے گا، وہ غلط منظر نہیں دیکھے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کے قدم کسی کے ظلم، کسی کو جو ہے کسی غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یاد رکھیے سنت مؤکدہ 4 رکعت جو 12 رکعت کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے آخر ایک عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 580/9۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد حتى يختمها 10 مرات بنى اللہ له خصرا فی الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
قل هو اللہ احد کے سورے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سورہ اخلاص یاد رہے گا۔ سب کو یاد ہے نا بھائی؟ الحمدللہ، کتنا مختصر عمل اور کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا انعام ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس سورے کو 10 مرتبے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں جو ایک محل اللہ تعالیٰ تعمیر کرتا ہے۔ حضرات، کیوں اتنی بڑی فضیلت اس کی ہے؟ اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، مشرکین آ کے کہتے اے اللہ کے نبی آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ تو اس طریقے سے نسب نامہ جو ہے آپ کا ہے، اللہ کا بھی بولیے، اللہ کے والد کو، اللہ کے دادا کو نعوذ باللہ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ الاخلاص کو نازل کیا۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ کے الہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی، ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صورت اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ پڑھتا ہے صحیح حدیث کے مطابق اس نے کل 10 پارے پڑھ لیا قرآن کے۔ سبحان اللہ، 3 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کی برابر۔ اب قرآن پڑھنا کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا کہ نہیں؟ قرآن بھی پڑھنا ہے۔ یہ سورے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لوں گا اور قرآن نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس سورے کی فضیلت بتانا تھا۔ ایک صحابی نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، قرات پڑھتے، رکوع میں جانے سے پہلے قل اللہ احد پڑھ کے رکوع میں جاتے، احساس پڑھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ہمیں اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں ایسا پڑھتے سو، اور آپ نے اس طرح کا عمل کیا؟ کہا کہ میں ایسا ہی پڑھاؤں گا۔ سب صحابہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا کہ اللہ کے نبی نئے طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ اور قرات پڑھتے ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے قل اللہ احد پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پوچھو انہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میرے رحمان کی صفت اس میں بیان کی گئی، میرے رحمان کی صفت اس میں بیان کی گئی ہے، اس سورے سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ اس سورے کی محبت کی بنیاد پہ اس طریقے سے میں نماز میں عمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، کہا کہ تمہارا اس سورے سے محبت کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا اور رحمان کی محبت کو تم پہ واجب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات بہت بڑی بات ہے، سورۃ الاخلاص مختصر سی صورت ہے، اس کے پیغام کو سمجھیے، اس کے معنی کو سمجھیے، اس کے مطلب کو سمجھیے، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے کتنا عظیم سورہ ہے۔ تو یہ سورہ کے 10 مرتبے پڑھنے سے بھی انسان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اور مزید اعمال ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم انشاءاللہ اس کو جانیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے ہمارے لیے جو ہے جنت میں ایک گھر بن سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو جو کچھ احادیث ہم نے سنے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں ہمیں گھر نصیب فرما، اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔